نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہر حال کال، لمحہ لحظہ، عمل، عارضی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اور مزکی، رحمت للعالمین رحمت بن کر ان میں آئے ہیں، تو وہ کیا کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تزکیہ فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تزکیہ لیتا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہ ہوتی، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی اونچی آواز نہ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزکی اور معلم ہیں، ان سے تعلیم اور تزکیہ حاصل کرنا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پاتا وہ صحابی ہوتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا بڑا مومن ہوتا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تزکیہ میں علم الہی حاصل کرتا تو اللہ پروردگار سے بڑی خلافت، بڑی وراثت پاتا۔ عطا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہر مشکل حل چاہو کہ وہ آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج بھی مشکل کا حل ہے اور کل بھی مشکل کا حل ہے، دنیا کی پوری زندگی میں بھی مشکل کا حل ہے، آخرت میں بھی مشکل کا حل ہے، اللہ نبی رسول کے ساتھ میں بھی ہمارا اور آپ کا حل ہے۔ یہ حل حقیقی ہے سے حل، اور یہ حل حقیقی ہے، اور جو حقیقی حل کو ان سے پا گیا ہے یہ وہ ہے جسے اس بات کا پتہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اپنی مشکل کا حل چاہنا ہے، عارضی زندگی کا ہو یا پھر کل ابدی زندگی کا ہو، تو کیا کرو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے اس لیے پوچھنے کا حکم ہے کہ اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہے، اگر آپ کو علم ہے، جو کہ اللہ کے بندے کی تعلیم اور تزکیے سے ہو گیا ہے، صحابہ اکرام کو جو ہو گیا ہے، علم جب انہیں ہے تو جس بات کا علم ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتے، اور جس بات کا علم نہیں ہوتا وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ علم بنیادی ہے، غسل بنیادی ہے، وضو بنیادی ہے، حکم اللہ پروردگار کا، اس میں حمد و ثنا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس میں تعلیم بنیادی ہے، تزکیہ بنیادی ہے۔ تعلیم اور تزکیہ بنیادی پر
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم دیتا ہے تو یہ مقصد اللہ کا ہے، یہ چاہت اللہ پروردگار کی ہے، اور علم اس لیے اب بنیادی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنیادی ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ علم حاصل ہو جائے۔ بغیر وضو کے، غسل کے عبادت ہی نہیں ہوتی۔ عبادت اللہ کی حمد و ثنا ہے، وہ علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ فاسألوا اہل ذکر، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، کیونکہ علم اصل حل ہے آج کا بھی اور کل کا بھی۔ اور یہ حل کون ہمیں دینے آیا ہے؟ معلم دینے آیا ہے، نہیں آیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں، اور انہوں نے اعتکاف کا حل جو ہمیں دیا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف قبول ہو جاتا ہے، اعتکاف میں اللہ کی حمد و ثنا قبول ہو جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر باتیں کرنا قبول ہو جاتا ہے، سنانا قبول ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے قبول ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے نے پہلے تعلیم تزکیہ حاصل کیا ہے۔ تزکیہ، تعلیم حاصل کرنا، یہ ہر جگہ اولیت رکھتا ہے، ہر جگہ حقیقت، رحمت، محبت کا فیض رکھتا ہے۔ جدھر اللہ ہو ادھر اللہ کے تمام بندے وہاں بیٹھ کر اللہ سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ جہاں معلم مزکی ہو، استاد ہو، وہاں سارے شاگرد بیٹھ کر کیا حاصل کرتے ہیں؟ استاد سے تعلیم اور تزکیہ، علم حاصل کرتے ہیں۔ جدھر استاد کے ساتھ کوئی بیٹھ کر، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی باتیں کرے گا، اپنے حل بتائے گا، اپنا جینا مرنا کرے گا، اسے کیا پتہ یہ میرا جینا مرنا تو ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے حصول میں ہمیشہ میرے ساتھ میرا معلم مزکی تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ہوں، وہ اپنے ساتھ ہے۔ اور جب کسی کو استاد کا ساتھ مل جاتا ہے تو اپنا ساتھ چھوڑ کے اسے کس کا ساتھ ہونا چاہیے؟ اسے اپنے استاد کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت اس کے استاد کی تعلیم ہے، اس کے استاد کا تزکیہ ہے، اس کے استاد سے علم ہے، اس کا سارا کچھ استاد کی تعلیم تزکیہ میں اسے ملا ہے۔ اب اگر اس کا استاد پھر اس کے پاس آ جائے، وہ آ کر بیٹھ جائے، اس کی عبادت اونچی ہے یا وہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ جو آ کر بیٹھ گیا ہے اسے وہ شاگرد، اسے وہ اونچا جانے گا؟ شاگرد حقیقی جو ہوگا وہ اپنے استاد کے ساتھ کو اونچا جانے گا، اور ہمیشہ اپنے استاد کے ساتھ کو وہ قبول کرے گا، اپنے استاد کے ساتھ کو وہ اونچا جانے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ استاد کے ساتھ میں جب اسے استاد معلم ملتا ہے، مزکی ملتا ہے، تو اس کا استاد در حقیقت تعلیم، تزکیہ اور علم ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا پوچھتا ہے کہ سائیں جی میں کیا وظیفہ کروں، میں کیا عبادت کروں؟ میں نے کہا یہ عابد بھی تو ہے اور یہ عبادت بھی، یہ وظیفہ بھی عابد تجھ سے کیا گیا ہے، اور جس نے تجھے یہ عبادت کی تعلیم دی ہے، جس نے تجھے یہ تزکیہ کی تعلیم دی ہے، جس نے تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی حقیقت، رحمت، محبت کا فیض دیا ہے، تو پتہ کیا کر، جب استاد نہ ہو تو استاد کو سنتا رہے، اور جب تو
اللہ پروردگار کے پاس نہ ہو تو اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنے نبی رسول کا ذکر کرتا رہے، اپنے سائیں جی کا ذکر کرتا رہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر اپنے استاد کا ذکر کرنا دو طرح سے ہے، ایک تعلیم میں ہے اور ایک ان کے ذکر میں اپنے ذکر کو ختم کرنا ہے۔ جب تعلیم میں ہے، جب تزکیے میں ہے تو اللہ کی عبادت کرنا، یہ تیرے استاد کا ذکر ہوگا، تیرے سائیں جی کا ذکر ہوگا، یہ نبی رسول کا ذکر ہوگا، یہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کی حمد و ثنا میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، اعتکاف میں کیا کرنا؟ تعلیم کے اندر سارے عمل بجا لانا، عبادت بجا لانا، تزکیے میں ساری عبادت بجا لانا۔ جس طرح غسل نہیں ہوتا تو غسل میں عبادت پھر بجا لاتا ہے، وضو نہیں ہوتا وضو میں عبادت بجا لاتا ہے، اور اگر عبادت کرتا ہے وضو کے بغیر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے غسل کے بغیر کرتا ہے، اسے کیا پتہ کہ استاد کی تعلیم تزکی کے بغیر حمد و ثنا نہیں ہو سکتی، یہ وجود پاک اور صاف نہیں ہو سکتا، یہ لباس پوشاک پاک صاف نہیں ہو سکتی، باطن جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، نفس اس کا تزکیہ تعلیم کے بغیر اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو استاد ہی ہے ساری طرح جو نظر آیا ہے۔ پھر جب استاد آ جائے بیچ میں، اس وقت وہ تسبیح کر رہا ہو، تسبیح تو میری اور آپ کی ہے، میں جب بھی چاہوں گا کر لوں گا، یہ تو میں خود ہوں، جب چاہوں گا مر لوں گا، جب چاہوں گا زندہ ہو جاؤں گا، جب چاہوں گا عبادت کر لوں گا، یہ تو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، استاد تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ شان ہے اس کی، کہ وہ جب اسے شان والا بناتا ہے تو تعلیم دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے، وضو بتاتا ہے، غسل بتاتا ہے، اللہ پروردگار سے ملاتا ہے، اور جب اس میں وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں نبی رسول علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں، بھئی جو بھی آتا تھا معلم مزکی اس کی تعلیم اور تزکیہ فرماتے تھے۔ یہ آپ کا بہترین اعتکاف ہوا کرتا تھا، اعتکاف میں اسی لیے آ کر آپ بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ پروردگار نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی ہے وہ پوری کرنے کے لائق ہوں، آنے والا جب آئے مسجد میں تو اسے اللہ کا نبی مل جائے، ورنہ گھر میں جب آپ ہوتے تو فرمایا جاتا انتظار کرو، اور انتظار میں کوئی مر جاتا تو شہید تو ہوتا لیکن علم والا نہیں ہوتا، اور جب انتظار کرتے کرتے اللہ کے نبی جب تک نہ پہنچتے علم والا نہ ہوتا بلکہ غازی ہو جاتا، ثواب والا ہو جاتا۔ جب اللہ نے پروردگار نے چاہا کہ اب میں اپنے بندے کو اپنا بندہ بناؤں گا، عبادت کی تعلیم نہیں، میں اپنے بندے کو اپنا بندہ بناؤں گا، تو اپنا بندہ ان میں بٹھا دیا کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ 11 مہینے ہماری تعلیم و تربیت، ہماری ادائیگی عبادت کی کون کرواتا ہے؟ نبی رسول کی سنت تعلیم کرواتی ہے۔ 1 مہینہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو اپنے بندے کی تعلیم و تربیت میں علم الہی کا وارث اسے کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، یا اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اب اعتکاف آ گیا، اعتکاف میں آ کر کوئی اپنی عبادت نہیں کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تزکیہ فرماتے، وہ آ کر نبی رسول علیہ السلام سے اپنی ہر مسئلے کا حل چاہتا، وہ مسئلے کا حل اللہ کے نبی مزکی معلم اس کی تعلیم فرماتے، علم دے دیتے، تعلیم فرما دیتے، پھر اس کے پاس حل آ جاتا۔ وہ جب اسے مشکل پیش آتی تو حل اس کے پاس ہوتا، لے تو چابی حکم اللہ دی اور حکم کی تعلیم کی، وہ کیا کرتا؟ اب اپنے حل کرتا رہتا۔ نبی رسول کی موجودگی میں اسے کیا ملتا؟ تعلیم، علم ملتا۔
جب اللہ کا بندہ موجود ہے، تمہیں وہ موجود ہے، اب تمہیں اپنے حل ان سے لینے ہیں، اپنا رب ان سے لینا ہے، اپنا استاد ان سے لینا ہے۔ اب وہ آ کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور کیا آپ کو چاہیے؟ جیسے ہی آپ کا استاد آپ سے جدا ہو جاتا ہے، حل وہ آپ کو علم دے گیا ہے، اب آپ نے اس حل علم میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر، اپنے استاد کا ذکر بلند کرنا، ذکر کرنا ہے۔ حل اب آپ کے پاس موجود ہے کہ علم نہیں تھا، فاسألوا اہل الذکر، آپ نے علم نہیں تھا، علم حاصل کر لیا، اب حل آپ کے پاس آ گیا، جب چاہنا اپنے حل کر لینا۔ اس حال میں علم آپ کے پاس ہے، اور دیا کس نے؟ آپ کے استاد نے دیا ہے۔ آپ کے استاد کو کس نے دیا ہے؟ آپ کے استاد نے دی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں جانتا، اسے کیا پتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، کوئی اپنی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی رائے ہوگی۔ اگر تفسیر ہے تو اللہ کا بیان ہے، اگر تفسیر ہے تو اللہ کے شاگرد کا بیان ہے، اگر تفسیر ہے تو اللہ کے شاگرد کا بیان ہے۔ دو ہی تو بیان ہے، دو ہی تو علم ہے، ایک اللہ پروردگار کا حقیقی صفاتی علم ہے، اور ایک اللہ پروردگار کا تعلیمی تزکیاتی علم اپنے شاگرد کو ہے۔ اصل بنیاد تو علم کا حصول ہے۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے؟ اور نہیں بھائی، اگر تمہیں علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہے جا کر۔ اصل بنیاد تو علم ہے۔ کوئی کیا جانے کہ اس کی عبادت کیا ہے، کوئی کیا جانے علم اللہ کا وہ کیا ہے، جو اللہ کا علم حاصل کرتا وہ کیا ہے، اور جو اپنی عبادت کرتا وہ کیا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت میرا عمل ہے، اور استاد کا، اور استاد کے استاد اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ پروردگار ہے، وہ اللہ پروردگار ہے۔ اور جدھر اللہ ہو، حمد و ثنا، عبادت، یہ وہ سارا کچھ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جدھر اسے اللہ مل جائے، اللہ آ جائے، اللہ کا بندہ اسے مل جائے، اللہ کا بندہ اس میں آ جائے، اب وہ کیا تلاش کرتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ حمد و ثنا کی تو اللہ پروردگار کے لیے، حمد و ثنا میں عبادت کی تو اللہ پروردگار کے لیے، سارا کچھ للہ رب العالمین اللہ کے لیے کرتا آیا۔ اور جب اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام ان میں آ گیا، اللہ دینے والا آ گیا، طوفان میں جہاز پھنس جاتے، ڈوبنے لگتے، مرنے لگتے، تو اللہ کے بندے کا صدقہ دے کر اللہ سے دعا کرتے، اور جب اللہ کا بندہ ان میں آ گیا تو مانا ہی نہیں۔ دیکھا، یہ ہیں شیطان کے دھوکے، یہ ہیں رحمان سے دور نفس کی چال بازیاں، دھوکے میں رکھتا ہے۔ اب سائیں جی آ گئے ہیں تو وہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اکبر۔ عبادت تیری ہو ہی نہیں سکتی اگر سائیں جی اس عبادت کی تعلیم نہ تجھے دیتے۔ سائیں جی تو اصل ہے تیرے لیے، ماں باپ تو اصل ہے تیرے لیے، نبی رسول تو اصل ہے تیرے لیے، کہ ان اصل سے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اصل کا اصل ہے، حقیقت دینے والا ہے، رحمت دینے والا ہے، محبت دینے والا ہے، وہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی یہ صفت اور صفات سے جو ذات ہے اسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ کوئی ہے جو اللہ اللہ لیتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کا بندہ لیتا ہے۔ ہر کوئی اکثریت میں یہی ہم نے دیکھا ہے، ہر کوئی اپنا آپ ہی لیتا ہے، اپنا ہی عمل ہے، اپنی بات ہے، اپنا ہی مسئلہ ہے، اپنی مصیبت ہے، اپنا ہی عذاب ہے، اپنا ہی سارا کچھ ہے، اور اپنی کوشش ہے نجات ہے، میں ہی نجات پا جاؤں۔ میں اور آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ نجات دینے والا تو ہمارا استاد ہے، نجات دینے والا تو ہمارا استاد جو اللہ دیتا ہے وہ ہے۔ حمد و ثنا میں جنت دیتا ہے، اور حمد و
ثنا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلم دیا ہوتا ہے، ہمیں استاد نے اپنا آپ دے دیا ہوتا ہے، وہ حقیقت رحمت محبت میں سارا کچھ وہ دیتا ہے۔ اگر وہ نہ ملا ہو جنت کون دے گا؟ وہ نہ عبادت کرنے کے کون قابل ہوگا؟ وہ نہ ملا ہو وضو کو غسل کون کروائے گا؟ حج کون کروائے گا؟ اللہ سے کون ملائے گا؟ اگر اللہ کا بندہ نہ ملے، اللہ ملتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ میں تینوں دودھ پیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے دی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرا آپ جنازہ پڑھایا جد تو چھوٹا سی۔ موت بھی اگر دیتا ہے تو اللہ کا بندہ دیتا ہے، جو موت ہوتی ہے، مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی دیتا ہے تو لما یحییکم، اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جنت دیتا ہے تو اللہ کا بندہ دیتا ہے کہ جو جنت جیسی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ختم ہو جائے۔ کیا ہے جو اللہ کا بندہ نہیں دیتا؟ جو رب سب دیتا ہے وہی اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس تو ہوتا ہی اور کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ بہترین عمل جو ہے وہ علم کا حصول ہے، یاد رکھنا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر اگر ایک کام تمہیں مل جائے ورنہ اللہ سے راضی ہونا، پھر عبادت اللہ کی کرنا، حمد و ثنا کرنا۔ اگر ایک کام تجھے مل جائے کہ معلم تیرا بیچ میں بیٹھا ہو، یا وہ بیچ میں نہ بیٹھا ہو، تو معلم کی تعلیم لے رہا ہو، تزکیہ لے رہا ہو، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا سانس تیرے ساتھ ہی رہے گا، ابدی زندگی ہو یا عارضی زندگی ہو، اس زندگی میں تو وہاں ہوگا، تو ہی رہے گا۔ علم، معلم، یہ تجھے نصیب میں ملے گا۔ یہ جدھر بھی مل جائے ادھر اس کا ہو کے بیٹھ جانا، اس کے علاوہ اب اپنی طرف کبھی نہ آنا۔ بے شک حمد و ثنا ہو، بے شک عبادت ہو، جو بھی ہے وہ اونچا نہیں رہا۔ عبادت دینے والا جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ، یہ دو اونچے ہیں۔ یہ حقیقی عمل ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کو جانا ہے وہ جانتے ہیں کہ اونچا کون ہے۔ ایک استاد ہے، ایک استاد کا شاگرد ہے، باقی تیسرا وہ اونچا بنا ہے جو ان دو سے محبت کرتا ہے، بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر استاد بیچ میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ استاد کی تعلیم ہے، استاد کا تزکیہ ہے، وہ لیتے رہنا، یہ سب سے اونچا کام ہے۔ وہ بتائے گا کہ اب اٹھ کر نماز پڑھ لینا، وہ بتائے گا اب اٹھ کر غسل کر، وہ کر لینا، وہ بتائے گا۔ استاد ہے بتاتا ہے اور اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ بتائے گا اب مر جا، موت تو اللہ بھیجے گا، مرنا تو اسی نے ہے نا، مر جا۔ وہ بتائے گا ہر چیز، پھر وہ کرنا، یہ حمد و ثنا بنے گی، یہ حمد و ثنا ہے۔ اور اگر آپ نے اٹھ کے نفل پڑھنے شروع کر دیے، اللہ کے بندے کی تعلیم اور اللہ کے بندے نے کہا تھا، اسی لیے ماں باپ کی اجازت سے نفلی عبادت ہے۔ اور اگر نفلی عبادت کسی کو تعلیم میں کرنی نہیں آتی، اجازت ماں باپ دے بھی دیں، وہ کیسے کرے گا؟ حج کرنا ہے، نفلی ہے، تو تعلیم تو حج کی ہونی چاہیے نا، تاکہ ادائیگی ہو سکے۔ نفل پڑھنے ہیں لیکن نفل کی تعلیم، علم بھی تو ہونا چاہیے کیسے ادا کرنی ہے۔ ماں باپ نے تو کہہ دیا جا بیٹا نفل پڑھ لے، جا کے اعتکاف میں بیٹھ جا۔ یہ آگے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف میں کرنا کیا یہ بھی تو بتانا۔ استاد نے تعلیم دی ہے، تزکیہ دیا، استاد نے کہا اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کی یاد کر، استاد نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ یہ اعتکاف میں آگے بیٹھ گیا ہے، اعتکاف نفلی عبادت بھی کرتا ہے،
فرضی عبادت بھی کرتا ہے. نہ فرضی عبادت تعلیم کے بغیر مکمل ہوتی ہے، ادائیگی ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت ہوتی ہے. یہ تو تعلیم ہے، یہ تو تزکیہ ہے جو استاد کرتا ہے. اور تعلیم تزکیہ میں نماز پڑھاتا ہے، روزہ رکھواتا ہے، حج کرواتا ہے، زکوٰۃ دلواتا ہے، نفلی عبادت کرواتا ہے، جینا اور مرنا اس کی تعلیم کرتا ہے. اس کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. اسی لیے فرمایا جب استاد تعلیم دے رہا ہو کوئی اپنا عمل نہ کرنا. اپنا عمل جی کون سا ہے؟ جیسے نفل نماز ہے، تسبیح ہے. نہیں، اپنا عمل نفلی عبادت ہے، فرض اپنا عمل نہیں ہے. یہ تعلیمی عمل ہے، یہ استاد نے دیا ہوتا ہے. اپنا عمل کوئی نہ کرنا. استاد موجود ہے بیچ میں، اپنے آپ کو جفیاں پا کے محبت کر کے اپنی باتوں پہ چل کے کیا ملے گا؟ پل صراط پار نہیں کرنا مشکل بنی ہوئی ہے. اب تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پل صراط کیسے پار کرنا؟ اگر اس کا علم نہیں ہے تو پل صراط اب پار ہونے لگا ہے. اب جہنمی جنتی ہونے لگا ہے، اب کافر مشرک مسلمان مومن ہونے لگا. اب تو کام بننے لگا. اب یہ سو گیا تو پھر ستے دیاں کٹیاں تو نہیں ہوں، کٹے ہی ہوں. پھر جو ہو گیا ہے وہی ہم بتائیں گے نا کہ یہ سو گیا ہے. عبداللہ استاد بلا رہا ہے، عبداللہ عبداللہ ہو تو کہنا جی حاضر. جی عبداللہ تو نہیں ہے، عبد الرحمن موجود ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ ہو کے بندہ نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، یہی مطلب ہے نا. اللہ کا بندہ ہو کے بھی عبداللہ نہیں، عبد الرحمن ہے. بھائی جو ہے وہی ہے نا. چنگا بھائی پھر تو ہی آ جا. استاد کے پاس کیا ہے؟ تعلیم ہے، تزکیہ ہے، علم ہے، اللہ ہے. اللہ کا یہ بندہ خود استاد ہے، اس کے پاس اور کیا ہے؟ وہ بیوی تو ہے نہیں، وہ ماں تو ہے نہیں، وہ کسی کا باپ تو ہے نہیں، وہ تو معلم مزکی ہے نا. وہ خود ہے، اس کے پاس اللہ کا فیض تعلیم تزکیہ ہے جس میں اللہ خود ہے. اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ اللہ کا ساتھ مل رہا ہے. تعلیم، تزکیہ، علم، وضو، غسل، عبادت، حمد و ثنا، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، جہنم سے نجات، جنت میں دخول. او بھائی کیا نہیں مل رہا؟ بتاؤ تو صحیح نا. جو اللہ کے پاس سب رحمت برکت ہے وہ ساری کی ساری سے مل رہی. دینے والا بھی کوئی ایرا گہرا نتھو گہرا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، مل کے رہے گا. اور جدھر استاد نہ ہو، جدھر استاد کی تعلیم تزکیہ نہ ہو، ادھر میں ہوں. اگر مجھے مشکل کوئی پڑ جائے اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے استاد کی طرف دھیان کرو، اپنے سائیں کی طرف دھیان کرو، کر کے دیکھ لینا. دھیان کرو. دو طرح سے دھیان ہوتے ہیں. ایک باطن میں ان کی تعلیم کی طرف، تزکیہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. یہ تعلیم تزکیہ ان کا ہے. اور اس میں علم میں کون ہے؟ اللہ. تعلیم تزکیہ کی طرف دھیان کرو جنہوں نے تعلیم دی ہوئی ہے. اللہ کو پتہ ہو جاتا ہے یہ تعلیم تزکیہ میں کون ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے میں ہوں. جدھر تعلیم بھی استاد کی ہو، تزکیہ بھی استاد کا ہو، وضو بھی ہو گیا ہو، غسل بھی ہو گیا ہو، حمد و ثنا بھی ہو گئی ہو، اللہ سے عرض بھی ہو گئی ہو، سارا کچھ پہنچ گیا ہو، دیکھنا مسئلہ ایسے جائے گا. پہلی بات تو مسئلہ ہی نہیں کبھی آتا. اس کے لیے بھی تو علم حل ہے نا. یہ اللہ کا بندہ پہلے علم والا ہوتا ہے. مسئلہ وہ دور ہی کہیں سے نکلنے لگتا ہے تو اللہ کے بندے کے پاس علم ہوتا ہے. اس کی طرف مسئلہ نہیں آتا، اس سے شیطان نہیں آتا، اس کی طرف کوئی نہیں آتا. اس کے پاس علم اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف گیا ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ ہوتا ہے. اور جب یہ
اللہ سے دور ہوتا ہے، نہیں گیا ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم تزکیے میں استاد اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور تعلیم تزکیے میں اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں گیا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، نہیں بھی گیا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، نہیں بھی اس کا استاد موجود تو استاد اس کا موجود ہے۔ فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، کہا کہ نہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کیا غم کیا خوف، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہے ہی تو فرمایا نا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بات دے دی گئی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے، اس کا علاج دوائی ہے، دوائی ڈھونڈ رہا ہے، اسے دوائی کا پتہ نہیں، علم نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، اس سے جا کر پوچھتا ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ دیں گے کہ اسے ضروری علم ہے، اسے بھی علم نہیں ہے۔ او بھائی ٹھیک ہے، جس سے بھی پوچھا وہ حل بنائے گا، وہ دوائی دے گا جو آرام جس سے آ جائے، جس کو علم ہے۔ دوسرا کوشش کرے گا، اور میں اور آپ بھی تو علم کے حصول کی کوشش کرتے ہیں نا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بھی پھر علم کے حصول کی کوشش میں لگ جائے گا، یہ تھوڑا فائدہ ہوا ہے؟ اور آپ تو پہلے ہی لگے ہوئے ہو نا۔ دوائی کون سی چاہیے؟ وہ دوائی چاہیے لکلی داء دواء، جو علم میں اس مرض کے لیے صحت ہے، وہ دوائی چاہیے۔ لگے رہو، ساتھ اللہ سے راضی اس لیے ہم ہیں کہ جی کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش پر راضی ہیں۔ اور جب مریض مر جاتا ہے پھر اللہ پروردگار نے اسے مار دیا، موت دے دی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی کوشش پر راضی ہوتے ہیں، علم کے حصول میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کوئی ماڑی گل تو نہیں۔ اور جب مریض قضاء الہی سے مر جاتا ہے تو تب اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، جو اللہ نے کیا ٹھیک کر دی۔ دو باتیں ہو گئی نا، ایک علم نہ ہونے کی کوشش کے علم ہو جائے، اور ایک جب وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کر دیتا اس کے بعد اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے نا بات؟ اب دوسری بات سنیے۔ مرغیاں بہت ساری ہیں اور وہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ انڈے جب اکٹھی دے دیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس مرغی کا اور کس مرغی کے مالک کا انڈا بنتا ہے۔ اب ادھر کیا کریں؟ ادھر اللہ نے ایسا کام کر دیا ہے، ادھر میرے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ میں پھر کیا کرتا ہوں؟ تقوی پہ راضی ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے نہیں یہ بانٹنے، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں۔ یہ لا علمی مسئلہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ ایک تو وہ ہے جو علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، نہیں بھی آرام آتا، مرض نہیں بھی جاتا تو کوئی بات نہیں، ایک کام میں تو لگا ہوا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے موت دے دی ہے، اللہ سے وہ راضی ہو گیا ہے، ماں اس کی ہے، موت تو اللہ نے دی ہے نا۔ اور اگر کوئی اور مار دے ماں کو، پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے، پھر اس سے راضی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اسے اپنا دشمن بنائے گا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ پھر جب ماں انتقال کر جاتی ہے تو ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جب مرض کو آرام نہیں آتا تو ہم وہ دعا ڈھونڈتے ہیں جو دعا علم کے اندر اللہ پروردگار نے اس مرض کے لیے شفا صحت بنائی ہوتی ہے۔ کوئی رولا تو نہیں ڈرا؟ اس لیے جسے اعتکاف میں سائیں ملے ہوئے ہیں، استاد ملے ہوئے ہیں، یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اب استاد اسے ہر لمحے کا حکم دیتا ہے کہ فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے،
اعتکاف میں یہ کرنا ہے، وہ تعلیم ساتھ ساتھ دے رہا ہے، اس میں اعتکاف کرو، اس طرح وضو کرو، اس طرح غسل کرو، اس طرح روزہ رکھو، وہ نمونہ ہے آپ کے لیے۔ اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو تعلیم حاصل کرو، ان سے نمونہ جانو، A1 کام ہو جائے گا۔ یہ پڑھا لکھا آ گیا بندہ کتابیں پڑھ کے لوگوں سے سن کے کہیں نفلاں بھی بن گیا ہے، کہیں فرضاں بھی بن گیا ہے، کہیں تفسیراں بھی بن گیا ہے، کہیں تشریح بھی بن گیا ہے۔ یہ اپنی تفسیریں، اپنی تشریحیں، اپنے ہی معاملات ہیں۔ ہے کیا یہ سارا کچھ؟ میں جی اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور تجھے کیا پتا وہ تیری حمد و ثنا جو ہے، تیری عبادت جو ہے، تیری تفسیر جو ہے، تیری تشریح جو ہے، اور تیری ادائیگی جو ہے، یہ ساری کی ساری مرہون منت جب تک تیرے استاد کی تعلیم اور تزکیہ پہ نہیں ہو جاتی، تجھے کیا پتا یہ تیرا میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ للہ رب العالمین، سب کچھ تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا ہے۔ اگر یہ کسی کو تعلیم میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت کی حقیقت کیا ہے، نفلی عبادت میں ماں کی اجازت کیا ہے، اور نفلی عبادت میں تعلیم تزکیہ دینے والا جو نفلی عبادت کی ادائیگی میں دیتا ہے وہ کیا ہے، ہر ایک کو تھوڑی پتہ ہے۔ انا ہے تو اکھاں نہیں ہے گیاں، گونگا ہے تو زبان نہیں ہے گی، بہرا ہے تو کان نہیں ہے گے، ਹੈਗਾ ਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। वाह जी वाह, दीन तो अल्लाह से, दीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दीन तो तालीम तज़किया इल्म में है। मुझ में और आप में तो दीन नहीं है ना, हम मुझ में और आप में तो अंधेरे हैं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से तो अल्लाह का बंदा निकालता है। तो जब जिधर मसले का हल कोई ना हो उधर कोशिश करनी है, और जब हल उसका निकाल दे अल्लाह ताला, अल्लाह से राज़ी हो जाना है। कोशिश कब करनी है? जब दवाई जो कि मर्ज़ के लिए बनाई है वो नहीं मिलती तो डॉक्टरों की तरफ भी जाते रहना है, हकीमों की तरफ भी जाते रहना है, और उनकी दवाई भी इस्तेमाल करते रहना है। और जब अल्लाह परवरदिगार हल निकाल दे, मरीज़ अल्लाह के पास चला जाए, तो अब अल्लाह से राज़ी हो जाना। ये भी तो तकवा है कि नहीं तकवा? नहीं पता चलता किस मुर्गी का अंडा है और किस मुर्गी के मालिक का ये अंडा बनता है। हम राज़ी हो गए, हम ये काम ही नहीं करते, ये तकवा है। और जिधर इल्म हो जाएगा, मरीज़ होंगे तो तब तकवा है, और अल्लाह के पास चले जाएंगे तब तकवा है, राज़ी हैं अल्लाह के साथ। ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫਰ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸ਼ਰਕ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਘਿਸੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਯਾਰ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕੀ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ।